ایم ٹی وی اسمارٹ دیکھنے والے سبھی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو مغربی ایشیا میں بسنے والے ایک ملک ترکی کی سیر کروانے والا ہوں۔ میں آج آپ کو ترکی کے بارے میں دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات بتلانے والا ہوں، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ترکی کی سیر کرانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں کو ایم ٹی وی اسمارٹ میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل ایم ٹی وی اسمارٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ترکی کا مکمل اور سرکاری نام ترکی جمہوریہ ہے، جو 7,83,356 مربع کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس کی کل آبادی 8,08,10,1525 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اس کا 19واں نمبر ہے۔ ترکی کا دارالحکومت انقرہ اور ترکی کا سب سے بڑا شہر استنبول کو حاصل ہے۔ یہ شہر یورپ کا تیسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ ترکی کا رقبہ 97% ایشیا اور 3% یورپ کے بلقان جزیرے پر واقع ہے۔ ترکی کا پرچم مکمل طور پر سرخ رنگ پر مشتمل ہے، جس میں سفید رنگ کا چاند ستارہ بنا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک کے ساتھ ملتی ہیں۔ اس کے شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں جارجیا، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان شامل ہیں، اور جنوب مشرق میں عراق اور شام کی سرحدیں موجود ہیں۔ ترکی کی تاریخ قدیم ترین زمانوں سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کی موجودگی کے آثار ملے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کی آمد بھی اسی علاقے سے منسوب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یونانی سموسی سلطنت کا قیام بھی رہا ہے، جو کہ 63ویں عیسوی میں ختم کر دی گئی، اور رومیوں نے اناطولیہ کو فتح کر کے اسے رومی سلطنت میں شامل کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 330 میں ایک رومی بادشاہ نے عیسائیت قبول کرنے کے بعد اسے سرکاری مذہب بنا دیا، اور اسی بادشاہ کے حکم سے موجود استنبول میں قسطنطنیہ شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور 7ویں صدی کے دوران مشرقی ترکی پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں رومی سلطنت اناطولیہ تک محدود ہو کر رہ گئی، اور انہی لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیا، اور سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے ایک لازوال تاریخ رقم کی۔ یہی وہ شہر تھا جسے ہزاروں سال تک کوئی بھی فتح نہ کر سکا، کیونکہ یہ عیسائیوں کی ایک بہت ہی مقدس جگہ کا درجہ رکھتی تھی، اور اسے فتح نہ کرنے کی ایک وجہ یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ شہر سمندر کے درمیان ایک پہاڑی پر واقع ہے، اور یہاں پہنچنے کا ایک ہی پانی کا راستہ موجود تھا، اور ان لوگوں نے پانی کے راستے میں زنجیر بچھا رکھی تھی۔ جب بھی کوئی جہاز حملہ آور ہوتا تو یہ زنجیر کھینچ دی جاتی، اور پانی میں آتش گیر مادہ جلا کر آگ لگا دی جاتی، جس کے نتیجے میں جہاز جل کر راکھ ہو جاتا۔ سلطان محمد فاتح نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ شخص جنتی ہوگا۔ 1453 میں اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کر کے دنیا کے عظیم فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ موجودہ ترکی 1923 میں عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد معرض وجود میں آیا۔ سلطنت عثمانیہ کا دور حکومت 631 سال پر محیط ہے۔ یہ سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی کی سب سے طاقتور سلطنت شمار کی جاتی ہے۔
پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 نومبر 1922 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مصطفیٰ کمال اتاترک نے جدید اصلاحات کیں جو حقیقی طور پر لادینیت پر مبنی تھی۔ ترکی میں یورپی کلچر کا رنگ گہرا ہونے لگا۔ موجودہ صدر طیب اردوغان نے مصطفیٰ کمال کے خرافات کا خاتمہ کیا اور اسلامی طرز زندگی کی بنیاد رکھی۔ ترکی کو 81 صوبوں 930 اضلاع میں تقسیم کیا گیا۔ ترکی میں صدارتی نظام حکومت قائم ہے اور تمام تر سیاسی اور فیصلہ کن طاقت صدر کے پاس موجود ہے۔ یہاں صدر کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ موجودہ صدر طیب اردوغان وہ پہلے صدر ہیں جو براہ راست ووٹنگ کے ذریعے منتخب ہوئے۔ 22/2016 کو طیب اردوغان کے خلاف بغاوت کرنے والے ملوث 1,60,000 ججوں، اساتذہ، پولیس اور سرکاری ملازمین کو معطل کر دیا گیا اور 77,000 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 130 میڈیا ذرائع ابلاغ، 16 ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ اور اخبارات بند کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ 160 صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور تمام انٹرنیٹ سائٹس جس میں مشہور زمانہ سائٹ ویکیپیڈیا بھی شامل تھی۔ ترکی دنیا میں 13واں سب سے زیادہ GDP رکھنے والا ملک ہے۔ 2011 میں ترکی کی برآمدات 143.5 ملین تھی، جبکہ 2012 میں اس کی برآمداتی حجم $229 ملین تھے۔ ترکی میں ایک آٹوموٹیو موبائل انڈسٹری ہے جو کہ 2015 میں یہاں پر 1.3 ملین گاڑیاں تیار کی گئیں۔ ترکی دنیا میں گاڑیاں فراہم کرنے والا 14واں بڑا ملک شمار کیا جاتا ہے اور زراعت میں GDP کا 9% حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ ترکی کاروباری شراکت داروں میں متحدہ عرب امارات، چین، جرمنی، امریکہ اور اٹلی سر فہرست ہیں۔ ترکی کی کل GDP $909.9 ملین ہے اور GDP کے اعتبار سے یہ دنیا کے 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی فی کس GDP $10,512 ہے۔ ترکی کی کرنسی کو ٹرکش لیرہ کہا جاتا ہے جو پاکستانی 24.50 روپے اور انڈین 13.35 روپے اور بنگلہ دیشی کرنسی میں 15.37 روپے ہیں۔ موسمی اعتبار سے ترکی میں مختلف علاقوں کا موسم بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر خشک آب و ہوا، گرمی اور کچھ علاقوں میں سردی کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ پہاڑوں پر برف باری کے علاوہ ملک میں کئی جگہوں میں 300 ملی میٹر اور کئی جگہوں پہ 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی کے جنگلات میں ٹیولپ پھول کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ترکی میں سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے نیشنل پارک اور وکٹوریہ نیشنل پارک سیر فہرست ہیں۔ سیاحت ترکی کی معیشت میں اہم مقام حاصل ہے۔ 2014 میں تقریباً 42 ملین سیاحوں نے ترکی کے سیاحتی مقامات کا دورہ کیا۔ ترکی دنیا میں 6واں سیاحتی ملک شمار کیا جاتا ہے۔ ترکی کی تقریباً 17 سائٹس عالمی ورثہ میں شامل کی گئی ہیں۔ ترکی میں 98% ایئرپورٹ موجود ہیں۔ استنبول ایئرپورٹ دنیا کا 11واں مصروف ترین ایئرپورٹ شمار کیا جاتا ہے۔ ترکی ایئر لائن یورپ کی بہترین ایئر لائن ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے اور یہ 126 ممالک میں سروس فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی دوست پاکستان سے ترکی جانا چاہے تو پاکستان میں کسی بھی قونصلیٹ سے اس کا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ترکی کی آفیشیل ایمبیسی موجود ہے۔ ترکی پاکستان سے 2 گھنٹے، انڈیا سے 2.5 گھنٹے اور بنگلہ دیش سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ترکی میں قدرتی گیس پائپ لائن اور پیٹرولیم پائپ لائن ملک میں سپلائی کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ ترکی کی زبان سرکاری اور ملک میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 85% ترکی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ترکی میں ہر کسی کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔
حکومتی رپورٹ کے مطابق 99% آبادی مسلمان ہے۔ 2017 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں 190 یونیورسٹیاں قائم ہیں جو طالب علموں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح 94% ہے۔ ترکی میں صحت کے حوالے سے بھی کافی بہتری آئی ہے۔ ترکی کی ثقافت میں مشرقی اور یورپی دونوں رنگوں کا امتزاج موجود ہے۔ ترکی میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ ترکی میں سینکڑوں ٹیلی ویژن، درجنوں اخبارات، ریڈیو اسٹیشن اور سینما گھر موجود ہیں۔ ترکی کے ڈرامے ترکی کے علاوہ دیگر ایشیائی اور مغربی ممالک میں بہت حد تک پسند کیے جاتے ہیں۔ ترکی کی دفاعی افواج میں لیکس، نیوی فوج اور ایئر فورس شامل ہے۔ ترکی نیٹو فوج کا دوسرا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ ترکی کی فوج 3,50,000 افراد پر مشتمل ہے۔ دوستو، یہ تھی ترکی کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت ویڈیو۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔